بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہر مسلمان اس دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ یہ جان بھی میری ہے اور مال بھی میرا ہے، حالانکہ نہ جان اس کی ہے اور نہ مال اس کا ہے۔ اگر جان اس کی ہوتی تو یہ کبھی نہیں مرتا، اگر مال اس کا ہوتا تو اس کو غلط استعمال نہیں کرتا۔ یہ سب تو انسان کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ ہماری جان و مال سب سے زیادہ ایمان بنانے کی محنت میں لگے، اور دوسرے ہمارے جان و مال امت کے غریب، بیوہ، یتیموں پر خرچ ہو، مسجد مدرسوں میں خرچ ہو۔ اس کے علاوہ ہمارا جان و مال خرچ ہوگا تو اس سے نفع نہیں بلکہ نقصان ہوگا۔ ہماری جان و مال زیادہ سے زیادہ دین کے کاموں میں لگے۔ عورت اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھائے، اس کے لیے روزانہ پابندی سے گھر کی تعلیم کا حلقہ لگے، جس میں پہلے کتاب کی تعلیم ہو، اور گھر پر مرد 6 صفاتوں کو بولے، اور عورت اپنے شوہروں کو، اپنے گھر والوں کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے راستے میں لگوائے، ان کو 4 مہینے کو بھیجے اور مسجد میں 5 کاموں میں جڑنے کی دعوت دے۔ صحابیات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کی ہر لڑائی کے بارے میں پتہ رہتا تھا۔ ایسے ہی آج ہر گھر کی عورتوں کو دین کے ہر تقاضے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کب ہماری مسجد کا گشت ہوتا ہے، کب تعلیم ہوتی ہے، کب ہماری مسجد میں 2.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ عورت اپنے مرد کو جتنے باہر کے کاموں سے فارغ کر کے بھیجے گی تو عورت کو ہر کام کا بدلہ گھر میں ملے گا اور اس کا اثر پوری دنیا میں پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے اپنے 4 بیٹوں کو اللہ کی راہ میں شہید کرا دیا اور پھر اللہ کی تعریف بیان کی۔ ایک عورت نے اپنے اپاہج مردوں کو اللہ کی راہ میں ابھار کر بھیجا۔ سب سے پہلی سعادت اس عورت کو نصیب ہوئی۔ دین کے کاموں میں عورتوں کی بڑی بڑی قربانیاں رہی ہے۔ جس عورت نے دین کے کاموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اس عورت سے اللہ پاک نے دین کا کتنا بڑا کام لیا، اور جس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا، اس عورت کا بیٹا تک اس دنیا سے بغیر ایمان کے گیا۔ اب ہم کو بھی اس دین کی محنت میں اپنا سب کچھ لگانا ہے، یہی ہمارے کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پورا دین سکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم بہترین امت ہو، تم جو لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ تم نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برا کام کرنے سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے مکہ میں اللہ کی طرف بلانے کی دعوت دی تو تینوں طبقوں کے انسانوں پر دعوت پیش کی، جن میں مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی دعوت پر ان تینوں حضرات نے ایمان قبول کر لیا، اور ایمان قبول کرتے ہی ان تینوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا کام پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرا کام ہے وہی تمہارا کام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دعوت دینے کے لیے نکلے۔ ان کے پہلے دین کی دعوت پر 6 آدمیوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.